أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے اندر والدین یعنی ماں باپ ان کی خدمت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا.
کہ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے، یعنی ان کی خدمت کریں گے تو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جو شخص ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کی قدر نہیں کرتا، وہ شخص ناکام ہے۔ اور اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے اوپر اللہ راضی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو دیکھے، کیا اس کے ماں باپ اس پر راضی ہیں؟ یعنی اگر ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ سب سے پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل میں 15ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ تم عبادت کرو صرف ایک اللہ کی کرو، عبادت کرو کہ ایک اللہ کی۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دو چیزوں کے فیصلے اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیے کہ ایک تو اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی ہے کہ میری عبادت کرو، میرا شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی بات کی۔ پہلے اللہ کی بات، پھر ماں باپ کی بات ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، ان کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آنا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اف کا معنی پتہ کیا کیا جائے گا؟ اف کا معنی یہ کیا جائے گا کہ آپ باپ بوڑھا ہو گیا ہے نا تو وہ باپ آپ سے کچھ چیز کا سوال کرتا ہے، بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا جی یہ فلاں چیز ہے۔ اب باپ بوڑھا ہو گیا ہے نا تو باپ نے پھر وہی سوال کر لیا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے پھر تیسرا سوال کیا، بیٹے نے پھر جواب دیا۔ چوتھی بار بیٹے نے کہا ابا جی آپ کو کیا ہو گیا؟ کی ہو گیا یہ ابا جی؟ تو دستے ہے چیز ہے۔ تو جب یہ چھوٹا تھا تو اس بیٹے نے کتنی بار باپ سے پوچھا، باپ جی یہ کیا ہے؟ ابا جی یہ کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی چیز ہے تو باپ نے پیار سے کہا بیٹا جی یہ بتا۔ آج وہی باپ بوڑھا ہو گیا اور اسی باپ کو وہ تانے دے رہا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو اف تک بھی نہیں کہنا اور ان کی خدمت کرنا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کا سوال ہوا کہ ای الاعمال، کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے عمل۔ پھر اس نے وہی سوال کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں محبوب عمل ہے۔ اس نے پھر وہی سوال کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنا، جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر اس نے وہی سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا
زکوٰۃ کو ادا کرنا، یعنی مال میں سے سال کے بعد زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ یعنی یہ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ماں باپ کے ساتھ ان کی خدمت کرنا، ان کا کہنا ماننا، ان کی خدمت کرنا، یہ اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ ایک ماں باپ کے 4 بچے ہوتے ہیں نا، 4 بچے، وہ 2 ماں باپ ان چاروں بچوں کو پالتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو اچھے اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ وہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک کہتا تم 2 مہینے تم رکھ لو، وہ کہتا 2 مہینے تم رکھ لو، 1 مہینہ میں رکھ لوں گا، وہ کہتا 1 ہفتہ تم رکھ لو، 1 ہفتہ میں رکھ لوں گا۔ اور جس باپ نے سردی نہیں دیکھی، جس باپ نے گرمی نہیں دیکھی، تم اسی باپ کو آج گھر سے باہر نکال دو۔ درس ہو جیسے جو ماں باپ کے سامنے بکواس کرتے ہیں، بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کو روح تک نہیں کہنا، تم ان کو گھر سے نکال دیتے ہو۔ یہاں تک سننے میں آیا کہ ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ کہ ان کو پوچھو جن کے پاس یہ ہستیاں موجود نہیں، لیکن جانے جب چیز پاس ہونا تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ جب چیز پاس ہو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، جب وہ چیز اپنے پاس سے چلے جائے نا پھر اس کی قدر ہوتی ہے کہ کاش میں ان کی خدمت کر لیتا، کاش ان کا کہنا مان لیتا۔ تو یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے کہ اللہ کی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنا، ان کا کہنا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس کے کرنے سے میری نجات ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے اس کو یہ نہیں کہا نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، مسلمان بھائی کی پرورش کیا کرو، نہیں، آپ نے اس کو ایک بات کا سوال کیا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہتا نعم۔ آپ نے فرمایا اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم ان کی خدمت کریں گے تو ہم جنت حاصل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ شخص نے کہا جنت تو سمجھ میں آتا ہے، جہنم کیسے؟ آپ نے فرمایا اگر ان کا کہنا نہیں نہ مانو گے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، اگر ان کا کہنا مانو گے، ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے جنت میں جانے کا، جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا کہنا۔ لیکن آج وہ جو بچے جن کو ماں باپ پڑھاتے ہیں، اسکول میں تربیت دیتے، سارا کچھ دیتے ہیں، اگر ان کو دین پڑھایا ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا کہ ماں باپ کیا چیز ہے۔ لیکن ہمارے والدین میں بھی یہ سستی ہے کہ وہ بچوں کو دین نہیں پڑھاتے، دین نہیں پڑھاتے، مدرسے نہیں بھیجتے، اسکول بھیجا ہے، بی اے کیا ہے، ایف اے کیا ہے، ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جس تعلیم نے یہی نہیں سکھانا کہ ماں باپ کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے۔ وہ تعلیم یہی نہیں سکھا سکتی۔ اس بچے کو مدرسے بھیجو، قاری صاحب کے پاس قرآن کا ترجمہ پڑھایا ہوتا، حدیث کا کورس کروایا ہوتا، اس کو پتہ ہوتا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، ماں باپ کے سامنے بدتمیزی نہیں کرنی۔ میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ وہ کس حوصلے کے ساتھ ایک ماں کے سامنے، ایک باپ کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں، جس ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کے تکلیف برداشت کی ہے، آج اسی ماں کو تم بدتمیزی کر رہے ہیں۔ یہ وہ ماں ہے جس ماں نے سخت سردی کے اندر بھی خود گیلے بس بسترے پہ لیٹ جاتی تھی، تمہیں سوکھے بسترے پہ لٹا دیتی ہے۔
کہ میرے بیٹے کو سردی نہ لگ دے، میرا بیٹا بیمار ہے۔ یہ وہ باپ ہے جس باپ نے کوئی سردی نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی، اپنے بیٹے کے لیے گیا۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا یا رسول اللہ، میرے ابا جی نا میرے پیسے میں کما کے لاتا ہوں تو میرے جو ابا جی ہیں نا وہ پیسے بزنس سے لے لیتے ہیں۔ شکایت لے کے آیا، بیٹا شکایت لے کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ادھر سے باپ بھی آ گیا۔ باپ نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اس کے اوپر لگا دی، حتیٰ کہ میری کمر جھک گئی ہے۔ تو آپ نے اس موقع میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مال بھی تمہارا ہے، یہ باپ بھی تمہارا ہے۔ آج تم خود کمانے لگے، اگر باپ نے کچھ پیسے لے لیے تو تم باپ کی باتیں کرنے لگے۔ ساری زندگی ان کے پیسوں پہ عیش کرتے رہے ہو، آپ خود کمانے لگے تو باپ کو ان پہ ایک پیسہ نہیں خرچ کر سکتے ہو۔ یہ تو اللہ رب العزت سفید بالوں والوں کی حیا کرتا ہے تو ہمارے نوجوان ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ماں باپ کی بھی خدمت کریں، اور مساجد کے اندر جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی خدمت کیا کرے، ان سے دعائیں لیا کرے، نہ کہ ہمارے یہ کچھ بھائی ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو جی سے چلا نہیں جا رہا، بوڑھا ہو گیا ہے۔ یہ مت سوچو کہ بڑھاپا تمہارے پہ نہیں آنا ہے، یہ ہر ایک کے اوپر آنا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اللہ رب العزت اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ سستی پائی جا رہی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے، بیگم آتی ہے، بیگم کے کہنے پہ ماں باپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ جو تمہارے 20-21 سال بعد تمہاری زندگی میں آئی ہے، اس کی خاطر تم نے ساری زندگی جو تمہارے ماں باپ نے تیرے ساتھ کیا، اچھے سلوک کیے، وہ سب کے اوپر تو پانی پھیر کے تو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اس کے کہنے پہ۔ یہ بیویاں تو پھر آ جاتی ہیں، ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے یہ واپس نہیں آتی، جن کے ماں باپ ان کے پاس ہے، یقین جانے ان کی خدمت کریں، یہی آپ کا ذریعہ ہے جنت میں جانے کا۔ اگر انسان ماں باپ کی خدمت نہیں نہ کرے گا، ان کا کہنا نہیں مانے گا، ان کی بات کو نہیں مانے گا، وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، اشراق پڑھ لے، یعنی کوئی بھی نیکی کا عمل کر لے، فرضی ہو نفلی ہو، لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو یہ نمازیں کام نہیں آئیں گی، یہ روزے کام نہیں آئیں گے، یہ زکوٰۃ کام نہیں آئے گی، یہ فجر کام نہیں آئے گی، یہ زور کام نہیں آئے گی، عصر کام نہیں آئے گی، مغرب کام نہیں آئے گی، عشاء کام نہیں آئے گی، اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔ وہ شرم ہی نہیں ہوئی، آئی نہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے۔ یہ وہ باپ ہے جس سے تُو نے پیسے مانگے تجھے فوراً دے دیے، جتنے مانگے دے دیے کہ میرے بیٹے کو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ بیمار بھی ہے تب بھی تمہارے لیے کمانے کے لیے نکلا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ باب جنت کا دروازہ، چابی اس کے پاس ہے۔ اب آپ کا گھر کا دروازہ ہو، چابی کسی کے پاس ہو، آپ اس سے جا کر لینے جائیں گے نا کہ یار چابی دو ہمیں دروازہ کھول۔ اسی طرح باپ بھی جنت کا دروازہ ہے، چابی اس کے پاس ہے۔ اگر ان سے چابی لینی ہے نا تو چابی لینے سے مراد یہ کہ خدمت کرنی، ان کا کہنا ماننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کیا کروں، یعنی سب سے زیادہ کس کی خدمت کیا کروں؟
آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کیا کرو۔ اس نے پھر دوسری دفعہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کیا کروں؟ آپ نے دوسری بار پھر فرمایا امک، اپنی ماں کی خدمت کیا کرو۔ چوتھی بار اس نے پھر وہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ابک، یعنی اپنے باپ کی بھی خدمت کرو۔ یعنی یہاں سے یہ دیکھیں کہ اکیلی ماں کو 3 درجے دیے گئے اور باپ کی بھی خدمت کرنی۔ یہ بات سوچیں کہ ماں کی خدمت کرنی ہے، باپ کی بھی کرنی ہے، تو یہ دونوں ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر ہم ان کا کہنا مانیں گے، قرآن و حدیث کے مطابق ان کا کہنا مانیں گے، ان کی بات کو مانیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو یہ کام اسلام کے ہٹ کر کہتے ہیں، اسلام سے ہٹ کر، تو وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اسلام سے ہٹ کر اگر وہ آپ کو کام کہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، وغیرہ ان کے آپ نے کہنا ماننا۔ اور یہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا کہنا ماننا، یہ اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد دوسرا ماں باپ کا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد ماں باپ کو رکھیں، ان کا کہنا ماننا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ بہتر شخص بننا چاہتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کا کہنا مانیں، اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کوئی کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں جن کو عربی میں الکبائر سب سے بڑے گناہ قرار دیا گیا، کون سے ہیں؟ آپ نے 2 گناہوں کا ذکر کیا، ایک تھا الشرک باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور دوسرا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوگا، ویسے ہم نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن جب دیکھا جائے تو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے۔ کوئی فائدہ نہیں ایسی نمازوں کا، کوئی فائدہ نہیں ایسے عمل کا کہ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، ان کا کہنا نہیں ماننا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو گالی بھی دے دیتے ہیں۔ تو ڈرو اللہ سے کہ ماں باپ کے ساتھ جو نافرمانیاں کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈر دیں، اللہ کی عذاب، اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے، تو جس کو اللہ رب العزت نے پکڑ لیا تو اس کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ سے چھڑوا کوئی بھی نہیں سکتا، نہ اللہ کو کوئی کچھ نہیں چھڑوا۔ سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 ایسے گناہ ہیں کبیرہ، ان میں سے پہلا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، اور دوسرا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی کو زندہ دفن کرنا۔ یہ کچھ دن کی پہلے بات ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک ماں باپ کو اللہ رب العزت نے بیٹی سے نوازا، رحمت سے نوازا، تو انہوں نے اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، بیٹی کو زندہ دفن کر دیا گیا، اور بیٹی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت پیدا کیا تھا۔ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، جس کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی ہیں نا، وہ اپنی جنت سے بھی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے، وہ بیٹی کی اچھی تربیت کرے، اس کو اچھے اسکول میں پڑھائے، اور اچھی جگہ پہ اس کا نکاح کر دے،
کل قیامت والے جنت میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلی اکٹھی. لیکن کیا ہوتا ہے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مٹھائی کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بانٹنے کی بھی خوشی کہ میرے سر پہ بوجھ آ رہا ہے. تو بیٹی آئی ہے تو اللہ کی رحمت دیتے ہیں تمہارے لیے. یقین جانے وہ اپنی بیوی کو تانے دینے شروع کر دیتے ہیں کہ میں تمہارے سے بیٹی نہیں بیٹا بننا تھا. اس کے اختیار میں تو نہیں ہے نا, اختیار تو اللہ کے میں. جس کو اللہ چاہے بیٹی دیتا ہے, جس کو اللہ چاہے بیٹا دیتا ہے, اس کے اختیار میں نہیں. اور جس سے تم نے شادی کی وہ بھی تو عورت ہی ہے. وہ ساس جو ہے وہ بھی اس کو تانے مار رہی ہے کہ میرا بیٹا تو بیٹیوں والا نہیں تھا, بیٹوں والا تھا. تمہیں کیسے پتا جی؟ ایسے ایسے لوگ بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا, تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اولاد نعمت ہے, بیٹی ایک رحمت ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.